الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی علائم آخر الزمان کے موضوع پر، اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا کہ آخر الزمان سے کیا مراد ہے، یعنی اور آخر الزمان سے کیا مراد ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، یہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا گزشتہ درس میں۔ در حقیقت ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے جو کہ معتبر اور صحیح سند ہے، اور اس سند کے ہم نے بعض راویوں کو گزشتہ درس میں مطالعہ بھی کیا تھا کہ دو سند شیخ محمد بن یعقوب قلینی نے ذکر کی ہیں، البتہ وہ دونوں محمد ابن ابی عمیر کے اوپر ختم ہوتی ہیں، یا وہ سند جو ہے پھر آگے جا کے ابو حمزہ ثمالی سے حمران تک وہ سند پہنچتی ہے، یعنی معذرت محمد بن ابی عمیر نہیں، محمد بن ابی حمزہ ہیں، محمد بن ابی حمزہ الثمالی، ان کے اوپر یہ سند دونوں کی پہنچتی تھی۔ محمد بن ابی عمیر نے پھر آگے ابن حمزہ ثمالی سے نقل کیا، اور انہوں نے حمران سے نقل کیا۔ اس باب میں در حقیقت ہمارے پاس روایات قلیل ہیں آخر الزمان کے بارے میں، صحیح سند احادیث یا سنی دونوں کتب میں کم ہیں، لیکن ہیں ضرور۔ اگر ہم ان روایات کو دقت سے دیکھیں جو معتبر احادیث ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر ایک معنی معتبر حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، تو اگر وہ معنی ضعیف روایات میں آیا ہو تب بھی وہ معنی ثابت ہوگا ہمارے لیے، چونکہ اس کا ایک سلسلہ ہمارے پاس قوی موجود ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ان بابرکت راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم و قرآن ناطق سے جو استفادے کی فرصت عطا کی ہے، اس میں ہم ان علائم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر الزمان سے مراد وہ زمانہ تھا کہ جو زمین کے اختتام کی صورت میں ہمارے پاس ایک دور آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کے نبی شمار ہوتے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان کے آخری امام شمار ہوتے ہیں، اور ان کی امت آخر الزمان کی امت شمار کی جاتی ہے۔ علامات سے ہماری مراد یہ تھی کہ ہر چیز کی کچھ آثار ہوتے ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں، ان علامات سے ہم ہدایت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، آگاہی حاصل کریں، اپنے آپ کو آمادگی کی طرف لے کے آئیں۔ پیشن گوئی کے لیے یہ علامات نہیں ہیں، اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ یہ علامات یہ پیشن گوئی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ علامات در حقیقت آگاہی کے لیے ہیں، ایک مسئلے کو جلد اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ہیں، ایک تشویق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ یہ سارے مطلب اپنی جگہ پر الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن قریب المعنی ہیں۔ بس علامت کے ذریعے سے انسان آگاہی حاصل کرتا ہے، جیسے طبیب ہے وہ مریض کی نبض چیک کر کے اس کی یا مریض کی علامات دیکھ کے مرض کا تعین کرتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے لا علاج ہے، کبھی اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یہ علامات آگاہی کا سبب ہے۔ ایک دفعہ علامات جو ہیں وہ توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہیں کہ تم غفلت سے نکل آؤ، تمہارے پاس جو فرصت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جلد اپنے قدم حق کی طرف بڑھاؤ، یعنی غفلت سے نکالنے کے لیے علامات ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے ٹریفک سگنلز میں دیکھا ہوگا کہ انسان غافلانہ طور پہ ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں مڑ سکتا ہے، تو اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ایرو کا نشان لگا ہوگا کہ اس طرح مثلا دائیں ہاتھ مڑ جاؤ یا بائیں ہاتھ اب مڑنے والی جگہ آ گئی ہے۔ یہ ہے غفلت سے نکالنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، تنبیہ کے لیے۔ ایک دفعہ علامات ہوتی ہیں تشویق کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، یعنی جب علامات کا انسان کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس علامات کی وجہ سے انسان تشویق حاصل، اسے شوق حاصل ہوتا ہے، رغبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ ان آثار کو دیکھ کے آگے انسان بڑھتا ہے۔ جیسے آپ نے بہت سارے افراد دیکھے ہوں گے کہ جو بعض غیبی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی باتیں چند جو حقیقت رکھتی ہیں انہیں بتا کے اس کی اور رغبت کو بڑھاتے ہیں۔
یہاں پر بھی ہمارے پاس ان روایات سے رغبت بڑھتی ہے کہ ہم حق کی طرف آئیں اور امام حق کا ساتھ دیں۔ یہاں پہ البتہ امام صادق علیہ السلام جو روایت بیان کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے میں ان کا مقصد انسانی نفس کو ہلاکت سے بچانا مقصد ہے، ہدایت یعنی مقصد ہے، عبرت مقصد ہے۔ ادھر تشویق مراد نہیں ہے، ادھر صرف اور صرف توجہ دلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ کیا اصل مقصود ہے امام صادق علیہ السلام کی اس روایت میں؟ کہ ہدایت ہے کہ انسان آگاہ ہو کے ان جرائم سے بچے جن جرائم کا آخر الزمان میں دورہ ہوگا۔ عام وہ جرائم انجام دیے جا رہے ہوں گے، انسان نے خود ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یا جو ہلاکتیں آخر الزمان کی ہیں انسان کی توجہ اس کی طرف اگر بڑے پیمانے پہ نہیں جا رہی وہ عبرت حاصل کرے، یہ ایک مقصد ہے۔ البتہ ہر دو علائم اور آخر الزمان یہ دونوں چیزیں یہاں پر کمال کے پیش نظر ہیں۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک کمال ہے زمین کا، زمین مسلسل اپنے سورج کی اس دائرے میں حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، البتہ سورج کا پارٹ ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لہٰذا زمین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھول رہی ہے، اپنے آپ کو روشن کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اسی طرح ایک کمال انسانی معاشروں کا کمال ہے کہ معاشرے اجتماعی طور پہ بافہم، باعقل اور رشد عقلی طور پہ ماضی کی نسبت پاتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک کمال حق اور باطل کا بھی ہے، حق نے بھی اپنے کمال تک پہنچ کے ختم ہونا ہے اور باطل نے بھی جس کمال تک پہنچ سکتا ہے اس کمال تک پہنچنا ہے۔ ان کمالات کے مثبت پہلو کو کہتے ہیں مہدویت۔ مہدویت، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، دنیا انسان کے لیے آشکار اور واضح ہو جائے گی، کہ گزشتہ درس میں تفصیلی ہم نکات کو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے انسان ہے، انسانی معاشرے وہ آگے بڑھیں گے، حق بھی بڑھ رہا ہے، باطل بھی بڑھ رہا ہے، باطل نے اپنی جوانی کاٹ کے اوج تک پہنچنا ہے اور اس اوج کے بعد اس نے پھر زوال پذیر ہو جانا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ باطل نیچے کی سطح پہ دب جائے، نہیں، اس نے اپنی اٹھان حاصل کرنی ہے، دنیا پہ غلبہ اس کا ایک ہونا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہو چکا ہے۔ کما مولئ الظلم و جورا، روایات نے سیسنا روایات شیعہ سنی کتب میں ہے کہ جس طرح ظلم و جور نے بھری ہوگی اسی طرح عدل و انصاف بھر جائے گا، لہذا ظلم و جور اپنی جگہ پہ خود بڑھتا چلا جائے گا، اس نے ایک سطح تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ جب ہم نے بات جان لی تو بعض روایات ہیں جو حق کے کمال کو بیان کرتی ہیں، میں ان میں سے آپ کی خدمت میں ایک دو احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی اور اس قوم کی خوبی کیا ہے کہ وہ انتہائی عمق میں جانے والی قوم ہے، یعنی اس قوم کی خوبی کو امام معصوم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ یہ چونکہ آخر الزمان کی قوم ہے اس لیے مطالب کے اعتبار سے بہت عمیق طور پہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی قوم کے لیے سورۃ التوحید کو قرار دیا، سورہ توحید کو، جیسا کہ یہ صحیح سند الکافی کی روایت ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا توحید کے بارے میں، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل علم ان یکون فی آخر الزمان اقوام، کہ آخری زمانے میں بعض قومیں آئیں گی، ان قوموں کی صفت کی ہے متعمقون، بہت عمق اور گہرائی میں جائیں گی، اس سے پہلے والی قومیں اتنے عمق میں نہیں گئیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ اس قوم کے جو سوالات توحید کے باب میں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامع ترین سورہ بھیج دی کہ جو مکمل طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کراتی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ کہہ دیجئے وہی ذات اللہ ہے اور احد ہے، والآیات من سورۃ الحدید الی قولہ، اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیات ہیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک، فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، جو ان کے علاوہ کسی اور چیز کا قصد کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آخر الزمان کے حوالے سے یہ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور الکافی کی
روایت ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے بتایا کہ آخری قوم کی کیا کیا عادات ہوں گی۔ وہ عادات جو انہوں نے ذکر کی ہیں وہ اسی بیان میں آ رہی ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو بھی ترک کرتے ہیں۔ ہم کمال کی جانب سے پہلے دیکھ لیں، چونکہ یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا تھا یہ وہی نقائص کے بارے میں ہے، باطل امور اور اعمال کے بارے میں ہے۔ یہاں پر اس کو ملاحظہ کریں جو روایت ہے کہ ایک تو کمال آپ دیکھ لیں کہ قوموں کا، کہ آخر الزمان میں جو قومیں ہیں وہ جس عمق میں توحید کے جائیں گی، اس توحید کے عمق میں ماضی والے نہیں گئے۔ اس لیے جو اسلامی حکماء و فلاسفہ آئے ہیں انہوں نے آ کے جو توحید کے بہترین ابواب کو بیان کیا اور ظاہر کیا اور ادلہ کو ظاہر کیا ہے، وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یونان میں فلاسفہ نے جو لکھا ہے بس وہ اتنے کا اتنا ہی رہ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت اضافہ کیا اسلامی حکماء نے آگے، اور وہ قرآن اور روایات کی بیس کے اوپر ہے۔ یہاں پر ہم اگلی روایت پڑھتے ہیں۔ یہ روایت چونکہ متعمقن عقل سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ عقلی رشد کو۔ اب جو روایت پڑھ رہا ہوں وہ صحیح سند ہے، حتیٰ اہل سنت کتب میں بھی صحیح سند ہے اب جو روایت پڑھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اہل سنت حتیٰ کہ مرزا انجینئر وہ بھی اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ آخری زمانے میں بعض ایسی شخصیات آئیں گی جو سطح کے مطابق نبی ہوں گی لیکن نبی نہیں ہیں، عہد نبوت ختم ہو گیا، صحیح ہے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس بلندی کے اعتبار سے اس کے اوپر اتر سکتی اس معیار پر۔ یہ روایت دیکھیں کہ یہ روایت بھی صحیح سند ہے، اجلہ اور بزرگ ترین صحابہ کے اوپر مشتمل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ہشام بن سالم بیان فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رأی المؤمن، مومن کی رائے، مومن کی رائے، وَرُؤْيَاهُ، اور اس کا خواب، مومن کی رائے اور اس کا خواب، فی آخر الزمان، آخری زمانے میں، علی 70 جزءا من اجزاء النبوہ، نبوت کے 70 جز ہیں، ان میں سے ایک جز یہی ہے۔ نبوت کے، چونکہ نبی جو ہے نا اس کے پاس 70 کے 70 جز ہیں، اس 70 اجزاء میں سے ایک جز مومن کو بھی ملا ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ اسے تعلیم فرمائے گا، وہ تعلیم، کیونکہ خواب جو ہے وہ وحی کی کیفیات سے مشابہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مادی اپنے طور طریقوں سے یا عقل کی بھاگ دوڑ سے نہیں لے رہا، خواب میں عقل استعمال کر کے نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ مومن کی اسی طرح سے رائے، اور مومن کا جو خواب ہے وہ کیا ہے؟ اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے، اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں اور مطالب بھی پیش ہوئے ہیں کہ مومن جو ہے وہ نور بصیرت سے دیکھتا ہے، مومن کا جو دیکھنا ہے وہ نور بصیرت سے ہے۔ تو خلاصہ کلام آپ ملاحظہ کریں کہ آخری زمان کی اس اعتبار سے بلند اٹھان ہے۔ آخری زمانے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنے والے افراد کو کمال عطا کیا ہے وہ ماضی کی نسبت اکمل تر ہوں گے، یہ معاشروں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اگرچہ افراد کے اعتبار سے بھی یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اس میں ایک تیسری دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے، ہم روایات کی طرف اس میں نہیں آتے، کہ روایت میں وارد ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آہ میرے وہ بھائی، تو صحابہ کہہ اٹھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ قربانیاں دی، جنگیں لڑیں، خدمات انجام دی، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرے بھائی آخری زمانے میں آئیں گے جو مجھ پر دیکھے بغیر تم جیسا ایمان لے کے آئیں گے، ایسا مضبوط ایمان لائیں گے کہ وہ اپنی جانیں اس ایمان پر قربان کریں گے، جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، تم لوگوں نے دیکھا ہے اور پھر ایمان لائے ہو، یعنی کمال کے ایک منبع ہستی کو دیکھ لیا اور اس کے بعد ایمان لا رہے ہو، جبکہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے نور ایمان کے ذریعے سے اس سطح پہ پہنچے گئے جہاں پہ ان انبیاء کی قومیں ان کو دیکھ کر ایمان لانے والی جس سطح پر پہنچتی تھی۔ یہ کمالات کی ایک دنیا، اس لیے آخری زمان کے پاکیزہ ترین جو لوگ ہیں بہت پاکیزہ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ 313 کا عدد مکمل ہو جائے گا جو امام زمان علیہ السلام کے لیے روایات میں بیان ہوا ہے۔ ظہور کی علت نہیں ہے 313، یہ ذہن نشین رکھیں، جیسے آگ جو ہے نا، پانی کے ابلنے کی علت اور سبب کون ہے؟ آگ، پانی کے ابلنے کی علت آگ،
ظہور امام زمان علیہ السلام کی علت 313 نہیں ہے۔ بعض یہ سوچتے ہیں کہ شاید 313 ہے۔ 313 کا ہونا اس میں ایک مؤید ہے، یعنی ایک مدد ہے امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ 313 کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو رہا۔ یہ ممکن ہے 313 ہو اور 313 حفاظت نہ کر سکیں، 313 ہو اور حکومت حاصل نہ ہو سکے۔ دنیا کے حالات، باطل کا اپنی اوج پہ پہنچنا، ظلم و ستم سے زمین کا بھرنا، یہ ان میں سے ایک قرینہ ہے، یہ شواہد اسے کہتے ہیں۔ علت اس کی اگرچہ مومنین بھی ہیں، لیکن اس کی صحیح علت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ غیبت کیوں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں صحیح سند روایات میں بعض آیا ہے، جیسے خوف ہے امام مہدی علیہ السلام کی اپنے جان جانے کا خوف ہے، زندگی کا خوف ہے۔ اسی طرح ایک وارد ہوا ہے کہ مومنین کی آزمائش ہے۔ آزمائش کا پہلو بھی ادھر ایک حد تک بیان کیا جائے، اس کو ذرا دقت سے دیکھیے گا۔ یہ مطلب اپنی جگہ پہ قابل بیان تھا کہ علم تارا کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ دروس تھا اس کی کئی آیات رہ گئیں، ان میں سے بعض آیات کے زمرے میں بیان کرنا مقصود تھا۔ انسان کے لیے جب تک یہ جو میں آپ کے سامنے ایک معنی بیان کر رہا ہوں، چونکہ اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتے، آپ خود غور و فکر انشاءاللہ تعالی اس پہ کریں۔ جب تک انسان کے لیے میدان نہ سجے، اس کو اپنی خوبیاں خامیاں نہیں پتہ لگتی۔ جو افراد عموماً سوچتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، اتنے ہماری خامیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، اس نے میدان ہی نہیں سجنے دیا۔ اتنی مرفہ اور بہترین اور باراحت اور پرسکون زندگی بسر کی، وہ تو گویا کہ برزخ میں زندگی بسر کر رہا تھا، دنیا میں تو تھا ہی نہیں۔ دنیا تو اللہ نے کیا بنائی ہے؟ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ بنائی ہے۔ اس کے لیے ابتلاء اور آزمائشیں آ ہی نہیں رہیں، تو اس کو اپنے نفس بھی واضح طور پہ نہیں پتہ لگ رہا کہ میرے نفس کے اندر کون سی خوبیاں کون سی خامیاں ہیں۔ بس نفس کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں؟ وہ میدان جب تک نہ سجے اس کمال یا اس نقص کے مقابلے میں جو اس کے ہے، تب تک اس کے لیے آشکار نہیں ہو۔ بالکل اسی طرح ایک بچہ ہے، وہ ابھی بول نہیں سکتا، عموماً 2 سال کے بعد تھوڑا بہت منہ سے آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ لگتے بول سکتا نہیں، یہاں تک کہ 4 سال کا ہوتا ہے۔ 4 سال میں دیکھا بچے الفاظ بول رہے ہیں، یہ لفظ نہیں بول پاتا۔ اب اگر یہ زمانہ نہ آتا تو اس کا یہ نقص ہمارے سامنے اجاگر ہوتا، یا یہ کمال ہمارے سامنے اجاگر ہوتا کہ اب بول رہا ہے۔ ہر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ یہ جو زمان آ کے انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر، انسان کے اندر خوبی خامی ہے یعنی وَإِلَّا، ہر انسان کا نفس وہ جو اس کو بتاتا ہے وہ اس کی بہت بڑی شخصیت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور جو اپنے نفس کے ساتھ مشغول رہتے ہیں وہ اپنے نفس کے عزت احترام اور کمال پر یقین لا چکے ہوتے ہیں، یا وہ جب کمال نہیں دیکھتے تو اس کی حقارت و ذلت کا قائل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہر 2 صحیح نہیں ہے۔ نہ نفس اتنا حقیر اور ذلیل اللہ نے خلق کیا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اور نہ ایسے کمالات کا مجموعہ ہے کہ جیسے امام معصوم کے بعد یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت آ گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر 2 کو کے اعتبار سے اس کو رشد کی ضرورت ہے، نقائص سے بھرپور ہے۔ حق یہ ہے کہ چونکہ انسان فقیر ہے، محتاج ہے، اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نقائص کو دور کرنے میں مدد طلب کرے گا، اس نظام کا حصہ بنے گا جو اللہ نے نقائص کو ختم کرنے کے لیے نظام بنایا۔ مثلا جسم میں نقص پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام کیا بنایا ہے؟ وہ طبیب کے پاس جائے، طبیب اس کے لیے نشاندہی کرے علاج اور نسخے کی، اور وہ دوا لے پھر، اور دوا کو استمرار سے لے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تاثیر آئے گی۔ تاثیر ان دوائیوں میں اللہ نے نہیں قرار دی، وہ ایک نظام قرار دیا، بس اس نظام کی میں نے اور آپ نے پیروی کرنی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری کوششیں کر لے، اس کے لیے اولاد نہیں ہو رہی، تو اسے کوششوں کا دائرہ اس تک رکھنا چاہیے جو نظام الہی ہے۔ اس نظام الہی میں ایک توسل بھی ہے، اس نظام الہی کا حصہ دعا بھی ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف دے، نسبت اللہ کی طرف دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو مثلا امام علی علیہ السلام کے طفیل عنایت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دوا میں میرے لیے شفا رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا دی۔ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ امام رضا علیہ السلام کو اللہ نے میرے لیے وسیلہ قرار دی۔
امام رضا علیہ السلام کی شفاعت کو اللہ نے سنا اور اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل کی۔ ایسا نسبت صحیح طرح سے دے، منبع صحیح طریقے سے قرار دے، راستہ صحیح طریقے سے قرار دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے کہ جو منبع اصلی ہے، کہ جہاں سے سب چیزیں جسے مبدا کہتے ہیں۔ مبدا کلمہ اردو میں مشکل ہو جاتا ہے، جہاں سے ہر شے کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے اور شروع جس سے ہو رہا ہے، ہر چیز وہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور وہاں سے خلق ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے جب خلق کیا تو نفس نقائص کا مجموعہ ہے، وہ فقیر ہے اپنے کمال کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس فقر کو وہ کیسے دور کرے گا؟ جب وہ اپنے نقص کو اندر دور کرے گا۔ لہذا نقص کو دور کرنے کے لیے ایک نظام ہے اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے اوپر یا اس کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ، یا یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے بھی فقط اللہ پہ توکل کرتے ہیں، مومنین بھی فقط اور فقط کس پر توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو آپ جداگانہ طور پہ دیکھیں، نظام الہی ہے ایک، اور ایک اس نظام کے اندر روح اور تاثیر کا برپا کرنا ہے اللہ کے لیے۔ ہم نظام کو فالو کریں اور اس میں تاثیر کو نہ حاصل کریں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ میں اسی حالت میں رہوں۔ مثلا میں نے بالفرض مریض ہوا، مرض کے لیے دوا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہے، بھاگ دوڑ کر کے مختلف راہ علاج میں نے اختیار کی، مختلف علاجوں کی راہ اختیار کی، دوائیاں اپنی تبدیل کی، ڈاکٹر بعد میں تبدیل کیے، توسل بھی کیا، دعائیں بھی بہت مانگی، منتیں بھی مانگی، لیکن پھر بھی مسئلہ ادھر ہی کیا ادھر ہے۔ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس سے آزمانا چاہتا ہے، راضی ہو جائے، فوراً اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ ضد باندھنے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے۔ لہذا نظام کی پیروی کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہمارا وظیفہ ہے۔ اس نظام کے بعد جو کچھ نتیجہ سامنے آئے گا اس کے اوپر راضی ہونا وہ ہمارے لیے لازم ہے، لازم۔ یہ تو ایک نقطہ عرض کیا، اصل نقطہ اس ہماری گفتگو میں یہ تھا کہ انسان کے کمالات اور نقائص کب سامنے آتے ہیں؟ جب میدان سجتا ہے، جب وقت آتا ہے، وقت پڑنے پہ مردوں کے جوہر کھلتے ہیں۔ مرد کب آزمایا جاتا ہے؟ وقت کے اوپر، وقت شجاعت کے موقع پر۔ جس کے لیے جس چیز کا میدان نہیں سجا اس کا کمال بھی اس جگہ پہ روشن نہیں ہوگا اور اس کا نقص بھی روشن نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں پہ اب کوئی ممکن ہے کہے، یہ اب بات جو اگلی ہے وہ تھوڑی اور دقت طلب ہے، یہ تو بات ہمارے لیے لازم ہوگی، اس سے آپ سمجھ گئے کہ دنیا کو اللہ نے کیوں ابتلا اور آزمائش اور مصیبتوں کی جگہ بنایا۔ اگر دنیا میں مصیبتیں نہ ہوتی تو تب تعجب تھا، تب حیرانگی تھی کہ بار الہ زندگی بھی تو نے محدود رکھی ہے اور دھی بھی بڑی بہترین ہے۔ تعجب کی بات تب تھی، یہ جب نشوونما کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو ادھر ہمارے لیے اب تعجب کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہیں حکمتیں یہاں پر کہ یہاں پہ اللہ نے ایک کے بعد دوسری مشکل، کبھی بہن بھائیوں میں، کبھی بچوں میں، کبھی بیگم سے، کبھی والدین سے، کبھی ہمسائے، کبھی دوست، کبھی کلیگ، اور کوئی نہ ہو تو پھر اپنا نفس۔ وہ کہیں گے نفس نہیں مجھے چھوڑتا، ایسے ایسے عجیب و غریب خیالات پھینکتا ہے کہ میں کیا کروں اس پہ۔ وہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ اللہ نے مصیبت کی جگہ دنیا بنائی ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے یہ۔ دوسری چیز، اگر میدان نہ سجے، میں میدان سجنے کی ایک مادی مثال دیتا ہوں، پھر اگلا تو جو تھوڑا اور عمیق پہلو ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے لیکن جانا لازم ہے اس کی طرف۔ وہ پہلو ہمارا یہ ہے، دوسرا یہ جو پہلو عرض کر رہا ہوں میں، پہلے مادی مثال، مثلا اگر حلال حرام سے ہمیں مقابلہ نہ کرنا پڑتا تو پتہ لگتا کہ صاحب اطاعت کون ہے، کچھ پتہ نہ لگتا، کوئی خبر نہ ہوتی۔ اگر غصہ دلانے والے لوگوں کے رویے اور طعنے نہ ہوتے یا لوگوں کی سازشی عیاریاں نہ ہوتی تو کس کو پتہ لگتا کہ میں غصے کے اوپر قابو پاتا ہوں یا نہیں؟ کس کو پتہ لگتا کہ میں انتقام لینے میں بڑا دلیر ہوں یا انتقام کو میں برا سمجھتا ہوں اور انسانیت کا قائل ہوں؟ چونکہ انتقام دو حصوں میں، ایک انسانیت کے پلڑے میں، ایک حیوانیت کے پلڑے میں۔ ہمارا نفس جو انتقام بتاتا ہے وہ حیوانی انتقام ہی ہے،
اللہ تعالیٰ کا انتقام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام وہ کمال کا انتقام ہے، وہ انتقام میں کمال ہے اپنی جگہ۔ بہرحال ہم اس جگہ پہ غصہ میرے اندر قابو ہوتا ہے یعنی مجبوری ہے، اس مجبوری میں حلال استفادہ کروں تو بڑا قلیل ہے، حرام استفادہ کروں تو دنیا وسیع ہے۔ یہ مشکل اور آزمائش اس پر نہ آتی تو کیسے پتہ لگتا کہ یہ شخص جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں عفت اور حیا اپنے اندر برقرار رکھتا ہے یا نہیں۔ چونکہ بطن اور شرمگاہ ان دو میں حدود الہیہ کو پامال کرے تو عفت اٹھ جاتی ہے، حیا اٹھ جاتی ہے۔ صاحب حیا وہ شخص ہے کہ جو اپنے شکم کا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ جو اپنے شکم کی حفاظت نہیں کرتا، چوری چکاری سے لے لی ایک چیز، دھوکے سے لے لی، فریب سے لے لی، چپکے سے اٹھا لی، خدا تو ہے۔ علم یعلم ان اللہ یرا، جانتا نہیں ہے وہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ واقعاً دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حیا کرنی چاہیے۔ جیسے تواضع کے بارے میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے، معتبر حدیث میں وارد ہے، تواضع کی وجہ سے 2 خوراکیں ایک ساتھ نہیں لیتے تھے، شہد والا دودھ نہیں پیتے تھے، مشروب نہیں پیتے تھے، صرف خالی دودھ پئیں گے، کھجور کے ساتھ دودھ نہیں کھاتے تھے۔ یہ عربوں میں مرغوب غذا شمار ہوتی تھی، خصوصاً ٹھنڈی کی بھی ہو وہ تو گرمیوں میں بہت ذائقہ دیتی تھی اور انرجی بھی دیتی تھی۔ تو وہ تواضع اللہ کو حاضر اور ناظر اور رویت اللہ تعالیٰ کی اس کا ان کے معتقد تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی بہت معنی خیز ادھر روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے کا اقرار کیا ہے یا انکار، دونوں میں سے کیا ہے، اگر انکار کیا ہے یہ تو کفر ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ کیا ہو جائے گا؟ کفریات میں سے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تم نے شرمندگی کا اظہار تمہارے اندر نہیں ابھرتا تو تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قیمت اس چھوٹے بچے سے بھی حقیر لگائی ہے کہ جس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تم کتراتے ہو۔ تمہاری نظر میں کوئی اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہاں پہ انسان کو پریشان ہونا چاہیے۔ بس ایک ہمارے پاس آ گیا کہ یہ جو حلال حرام کی آزمائشیں آتی ہیں، خاندان میں کچھ ٹکراؤ پیش آ جاتا ہے، انسان کے اپنے جو آس پاس کی خوشیاں غمیاں ہیں اس میں یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے۔ آیا وہ رعایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرے یا مخلوق کی کرے؟ روایات نے واضح طور پہ کہا ہے مخلوق کی ناراضگی مول کے خالق کو خوش کر دو، برعکس نہ کرنا۔ مخلوق کو خوش کر کے خالق سے ناراضگی مول لینا، یہ کبھی بھی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ وہ جس مخلوق کو تم نے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، یہی مخلوق سبب بنے گی ہماری ذلت کی، اس دنیا میں بھی بنے گی، آخرت میں بھی بنے گی۔ لہٰذا کبھی بھی یہ کام نہ کرے کہ مخلوق کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے گالیاں سن لے، لوگوں کے تانے سن لے، بڑا سینہ اپنا وسیع رکھے۔ انبیاء علیہ السلام نے سنی، وہ کہیں کہ ان لوگوں نے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، میں تو ذرہ خاک بھی ان کا نہیں ہوں، ان کے قدموں کی ذرہ خاک بھی نہیں ہوں، کوئی کمالات ہی نہیں ہیں، انہوں نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے۔ اس صاحبان کمال کو انہوں نے نقص کے مرحلے پہ لا کھڑا کیا، میں تو مجموعہ نقص ہوں، اس لیے مجھے کہاں پہ یہ لوگ چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو طرفدار انبیاء و ائمہ علیہ السلام رکھیں۔ یہ ایک مادی مثال ہوگی میدان سجنے کی، یہ ہر ٹائم میدان سجنا ہے، ہر ٹائم۔ اسے کہتے ہیں نفس کی آزمائش، اور اسی کی صورت میں نفس کی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے یا تو اس میدان کے سجنے میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہے۔ کامیاب ہوا ہے تو کمال عروج کی طرف کمال ہے، کمال عروج کی طرف جائے گا، یعنی بلندی کی طرف کمال ہے۔ اور اگر ناکام ہوا ہے تو پستی کی طرف کمال ہے۔ کمال ہر دو جگہ ہے، انسان نے بڑھنا ہی ہے، یا تو وہ کمال نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے یا اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، درمیانی کوئی وقفہ نہیں ہے کہ درمیان میں اٹکاو ہے، ایسا کوئی وقفہ نہیں ہے۔ ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر سوچ اس طرف لے کے جائے۔ یہ تو آپ کے پاس میدان ہو گیا مادی۔ یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے جو آخر الزمان کی ہماری ان احادیث سے بہت زیادہ وابستہ ہے، اس کی طرف توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے یہ
آخر الزمان کے ایک پہلو کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام کا ایک سبب آزمائش امت کی۔ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا پتہ لگ جائے کہ کتنے کمالات رکھتے ہیں، یا کمال کو پیدا کرنے کے لیے ہر دو باتیں ٹھیک ہیں، درست ہے؟ یا کمالات اس میں پیدا ہوتے ہیں اس سے، یا پتہ لگ جاتا ہے کس سطح کے اوپر ہے، کیا اس کے مسائل ہیں۔ اگر غیبت امام زمان علیہ السلام کا یہ ہدف ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام امت کو کمال دے رہی ہے۔ غیبت کیا دے رہی ہے؟ مسلسل کمال دے رہی ہے، ایک کو عروج کی طرف دے رہی ہے اور ایک کو تنزلی کی طرف دے رہی ہے۔ آپ اپنے نام جو مرضی جماعت بنا کے رکھ دیں، شیعہ رکھیں، مومن رکھیں، مولائی رکھیں، کوئی مخبتین میں سے آ جائے، کوئی زاہدین میں سے، متقین میں سے، حجت الاسلام والمسلمین نام رکھ لیں، سب سے سخت ترین نام یہ ہے۔ اسلام اور مسلمین کی حجت غیر معصوم نہیں ہو سکتا، بہرحال ٹائٹل پہچان کے لیے عیب نہیں ہے، رکھنے میں رکھ لیں۔ اصل تو یہ ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں، غیبت امام زمان علیہ السلام اگر اس کا سبب آزمائش امت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ روایات سے ہی میں بیان کر رہا ہوں، سعید نے سعید ہونا ہے۔ جتنے آخر الزمان تک قیامت سے پہلے انسانوں نے آنا تھا اور وہ سعید بننا تھا، وہ سارے آ جائیں گے، اور جنہوں نے شقی بننا تھا وہ بھی سارے آ جائیں گے۔ شقی اپنی شقاوت تک پہنچے گا، سعید اپنی سعادت تک پہنچے گا۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد تمام انسانیت کا کام ہو جائے گا، پھر ایک اور زمین سجے گی، پھر اس زمین کے اوپر بشر آئیں گے، پھر اس زمین کی حجتیں آئیں گی، ان کی بھی قیامت آئے گی، پھر ایک اور زمین سجے گی۔ یہ لطف الہی و فیض الہی وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام سعید کو سعید بنا رہی ہے اور شقی کو شقی۔ یہاں پر ایک اور اب سوال پیدا ہوگا، میدان تو سب کے لیے شقاوت کے نہیں سجے اور سعادت کے بھی نہیں سجے۔ مثلا نصرت امام زمان علیہ السلام کرنے کے لیے کربلا جیسا میدان سجا ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ اپنے آپ کو جا کے دیکھوں کہ میں محافظ ہوں، میں ان کا مبلغ ہوں، میں ان کے لیے ترویج کرنے والا ہوں، یا جو بھی ہے، ممکن ہے پانی پلانے والا ہوں، کوئی غلامی کی حیثیت اختیار کر سکتا ہوں۔ بہت سارے کام ہیں جو ایک محاذ کے لیے کیے جاتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں کے اوپر ساری یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میرا کردار اس میں سے کیا ہے؟ شاید وہ ابھی سجا ہی نہیں ہے، شاید ابھی مورد جنگ نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ ہوگی تو میں اس میں کہاں پر کھڑا ہوں گا، کیونکہ جنگ میں ساروں نے جا کے تھوڑی اسلحہ لے کے حملہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں جو مالی مدد کر دیتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو اپنے شہروں میں بیٹھ کے ترویج کا باعث بنتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اہل علم کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ حق کا مورچہ ہے، حق کے مورچے پہ آپ کا افکار کو نشر کرنا اور حق کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، ذہن تیار کرنا، یہ بذات خود ایک جنگ میں حصہ لینا ہے۔ لہٰذا یہ اپنے لیے قرار نہ دیں کہ ایک ممکن ہے کہ وہ بیچارہ چھری اٹھا کے وہ تربوز بھی نہیں کاٹ سکتا، اس کے لیے اب آپ یہ گمان کریں کہ اس نے جا کے محاذ کے اوپر کوئی چار چاقو چلانے ہیں، نہیں، اس کے لیے چاقو چلانا لازم نہیں ہے، اس کے لیے اپنی سطح کے اوپر حق کو پھیلانا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ قلیل جماعت ہے، اصحاب کہف کی طرح چھوٹی سی جماعت آپس میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرے، آپس میں بیٹھ کے دعائے توسل پڑھے، آپس میں بیٹھ کے امامت کی باتیں کرے، میلاد اور مراسم ان کو منعقد کرے، لیکن باہدف، نہ کہ رسمی، باہدف، وہ ہدف کہ جس سے نصرت جنم لیتی ہے، وہ ہدف جس سے دلوں کے اندر نورانیت جنم لیتی ہے۔ یہ سارے کی ساری کے نصرت کے ہمارے پاس موازین آ گئے، نصرت کے ہمارے پاس موارد آ گئے۔ ایک ہمارے پاس صورت بنتی ہے شقاوت کی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بزدلی ایک شقاوت ہے، دور ہو سکتی ہے جب تک زندہ ہیں، پریشان ادھر کرنا یا ہونا مقصود نہیں ہے، نہ پریشان ہونا مقصود ہے، نہ پریشان کرنا مقصود ہے، مقصود یہ ہے کہ ازالہ کریں اپنے وجود میں۔ اچھا، اسی طریقے سے بخیل ثابت ہو سکتا ہے، اسی طور پہ سست ثابت ہو سکتا ہے، افکار میں متزلزل ثابت ہو سکتا ہے، فکری طور پہ قوی نہیں تھا۔ مثلا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جنگوں کے واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے، جنگوں میں تلوار لے کے پہنچے ہوں ہر جگہ، لیکن انہوں نے جنگوں سے بھی بڑھ کر کارنامہ انجام دیا۔
جنگوں میں واقعاً تلوار چلانا آسان ہے، جو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کام کر گئے وہ اس سے بھی سختر ہے، اس سے بھی سختر ہے۔ جنگوں کے بندے نہیں تھے جناب ابو ذر غفاری، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں میں بھی کوئی بہت کارہائے نامے جو ہیں آپ نے نہیں سنے ہوں گے، لیکن وہ حق کا ساتھ دینے میں بہت شدید تھے، بہت شدت تھی ان کی، اور صدائے حق کو بلند کرنے میں قوی تھے۔ ایوانوں میں جا کے، یعنی پارلیمنٹوں میں جا کے، درباروں میں جا کے صدائے حق بلند کی ہے۔ یہ جنگوں سے زیادہ سخت کام ہے، اس لیے اس کی پاداش میں انہوں نے ماریں بھی بہت کھائی ہیں، پکڑ کے باہر نکال دیا مدینہ سے، ان کو ربضہ میں ملک بدر، شہر بدر کر دیا، ربضہ کی ادھر تبلیغ کی، لبنان کی تشیع جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تشیع پھیلی ادھر، اس لیے دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ تبلیغ کریں، جی افراد تک دین پہنچائیں، اہل بیت سے وابستہ کریں۔ لہٰذا ان کی وفات کے اوپر جناب مالک اشتر پہنچے، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوتا پہنچے، جناب سلمان فارسی بھی مدائن میں تھے، عراق میں، امام علی علیہ السلام معجزاتی طور پہ ادھر پہنچے۔ یہ بندے جناب سلمان بھی جنگی دنیا کے تو نہیں تھے، مثل مالک اشتر تو نہیں تھے جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کے تلوار چلانا۔ مالک اشتر بہت بڑے کمانڈر تھے، ان کے ہاتھ کے اندر جو طاقت تھی اور تلوار چلاتے تھے وہ اگلے لوہے کو کاٹ کے بدن میں اتر جاتی تھی۔ جناب سلمان فارسی سے ممکن ہے تلوار ہی نہیں اٹھائی جانی تھی، بوڑھے تھے، ایک تو 300 سے اوپر سال تھے، 500 سال کے قریب کہتے ہیں، لیکن علم کی دنیا کے شہنشاہ تھے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ لقمان حکیم سے زیادہ سلمان کے پاس علم تھا۔ 12 ائمہ علیہ السلام کے بعد علم کی دنیا میں سلمان سے اوپر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے جو ترویج کی، تبلیغ کی، معارف بکھیرے، خود ان کا اس منزل میں پہنچنا ہے اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کر کے، خلقت کا ایک اور ہدف پورا ہوتا ہے، عروج کے اوپر پہنچی یہ شخصیت۔ لہذا جناب سلمان اپنی جگہ پہ حق کی استوار قرار پائے۔ اسی طرح سے جناب ابو ذر غفاری وہ ایوانوں میں، آج کی زبان میں کہہ لیں شہروں میں، گھروں میں، پارلیمنٹوں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کے صدائے حق بلند کرنا، یہ عمل ابو ذر غفاری ہے۔ ایک ہے ہمارے یاسر فوجی تھے، بابصیرت فوجی، کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے کرنیل جرنیل یا افسران ہو اور تقوی بھی ان میں اتنا ہی ہو، یعنی دل بھی شدید نرم ہو اور جنگ میں بھی بہت قوی ہو۔ عمار یاسر اور مالک اشتر ایسے ہی تھے، وہ میدان جنگ کے بندے ہیں۔ عمار یاسر 92 سال یا 95 سال، 95 یا 92 ایئرز تھی عمر جب انہوں نے جنگ صفین میں شرکت کی۔ ہاتھ ان کے تھمتے نہیں تھے، مسلسل ہلتے رہتے تھے، لیکن جب تلوار کا وار کرتے تھے تو اگلے کی پوری سر سے نیچے بدن تک اتار دیتے تھے تلوار، اتنی قوت تھی ان کے بدن میں۔ ان کو سامنے سے کوئی نہیں مار سکا، عمار یاسر کو سامنے سے کوئی حملہ آور شکست نہیں دے سکا، ان کے پیچھے سے وار کیا، جب وہ پیالہ پی رہے تھے پیچھے سے وار کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخصیات مختلف شعبوں میں حق کا ساتھ دیتی رہی۔ مراد صرف یہ تھی کہ اس مقصد کو سمجھے، اس مورد کو سمجھے کہ ہماری آزمائش کا میدان سجا ہوا ہے ہر آن۔ اب آ جائیں کیسے ہمیں پتہ لگے گا ہر آن سجا ہوا ہے؟ ایک مادی ہوتا ہے میدان، ایک میدان ہوتا ہے قوت خیال میں۔ قوت خیال کا یہ والا پہلو ابھی تک آشکار کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ پہلو بہت مہم ہے۔ ہم خیال میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ خیال میں جا کے مثلاً ایک شخص نے گناہ کبیرہ انجام دے دیا، اسے پتہ لگ گیا میرا نفس تو شکست خوردہ ہے، خیال میں بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، شکست خوردہ ہے، خیال میں دوسرے کو خوب برا بھلا کہہ دیا، پتہ لگ گیا میں کیا ہوں۔ استغفار کرے، اسی لیے توبہ کے 7 مراتب ہیں۔ دوسرے درجے کی توبہ کیا ہے؟ پہلے درجے کی توبہ تو یہ ہے نا جسم سے جو گناہ صادر ہوئے ہیں اس پر توبہ کرو۔ دوسرے درجے کی توبہ خیال میں جو تو نے گناہ انجام دیے ہیں، جو تو نے خیال میں گناہ انجام دیے ہیں اس سے توبہ کرو۔ توبہ خیال آپ کو بتاتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ کربلا سجے امام زمان علیہ السلام کو ظہور ہو تب پتہ لگے گا کہ اہل وفا کون ہیں اور اہل دغا کون ہیں۔ اہل وفا اور اہل دغا
وہ آج بھی معلوم ہیں، وَإِلَّا تو آزمائش سبب غیبت نہ ہو۔ اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں، قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ خداوند متعال اس نوع کی بھی آزمائش جو ہے وہ لیتا ہے۔ سورہ صاد میں ہے۔ پہلے میں یہ آیات پڑھ دیتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ علائم کے باب میں ادھر آ گئی، چونکہ علائم کے باب میں صرف اس دنیا میں ظاہری اور مادی طور پہ اجتناب نہیں کرنا، دنیا خیال کو بھی پاکیزہ کرنا لازم ہے، جس طرح اپنے جسم کو ان سے اجتناب کر کے پاکیزہ ہم کر رہے ہیں۔ خیال میں بھی مثلا نہ ہم زنا انجام دیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا فرمان ہے نا کہ میں تمہیں وہ نہیں کہتا جو موسیٰ کلیم اللہ اپنے حواریوں کو کہتے تھے، الکافی میں روایت ہے، وہ کہتے تھے چوری نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت اور تہمت نہ لگا اور زنا نہ کرو۔ کہتے ہیں میں یہ چیزیں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ تصور بھی نہ کرو اپنے خیال میں، خیال میں بھی تم گناہ کا تصور نہ کرو، ورنہ تمہاری مثال کیسی ہے کہ گھر سے باہر سے گھر جو ہے نا بڑا خوبصورت اور مزین نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے سارا کا سارا سیاہ ہو گیا ہے، جل گیا اندر سے سارا۔ لہذا اس آیات کے مجموعے کو دیکھیں تاکہ خیال میدان ہے ہمارے لیے، میدان، اس خیال کو ہم نے پاک اور طاہر کرنا ہے، اس لیے اس کو بہت دقت سے لیں۔ خیال میں حرص نہ دکھائیں، خیال میں لالچ نہ دکھائیں، خیال میں شہوت نہ دکھائیں، اور اگر خیال میں ہم گر رہے ہیں تو ادھر سمجھ لیں کہ مجھے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے آپ یہ لیں۔ سورہ صاد میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 31 ہے غالباً، یا 21 نمبر ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا وہ جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے آپس میں جو جھگڑ رہے تھے، آئی آپ کے پاس؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، محراب کا سورہ کہتے ہیں بڑی بڑی دیواروں کو، تصورو دیواریں پھلانگ کے آپ کے محراب تک پہنچ گئے۔ صحیح، حضرت داؤد علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اونچی اونچی دیواریں، یہ بھی لڑنے والے کیا آئے ہیں، دیواریں اوپر سے یوں پھلانگی، نیچے چھلانگیں ماری اور محراب میں ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤد فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد علیہ السلام کے پاس دیواروں سے چھلانگیں مار کے بھاگم بھاگ یہ سارے آئے ہیں۔ دخلوا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے دو بندے نہیں ہیں، دو سے زائد ہیں۔ صحیح ہے، چونکہ اگر دو ہوتے تو تثنیہ آ جاتا نا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤد، داؤد کے پاس کئی بندے آئے، جھگڑنے والے دو تھے، کئی آئے، دیواریں پھلانگ کے بھاگم بھاگ آئے اور بیٹھ گئے ان کے سامنے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا، ڈر گئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، ان سے ڈر گئے، گھبرا گئے، قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، مت ڈرے، چھوٹا سا مسئلہ ہمارا حل کر دے۔ خصمان، ہم دو فرد آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے دوسروں کے اوپر بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، یعنی ایک تو سرکش ہے، باغی ہے، ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، کہ ہمیں ہدایت کرے سیدھی راہ کے اوپر۔ صحیح ہے، پھر آگے کیا بیان ہے، ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، یہ میرا بھائی ہے اور ایک کی کتنی ہے، نعجہ کہتے ہیں بھیڑوں کو، صحیح ہے، بھیڑوں کو کہتے ہیں نعجہ۔ اور اسی طریقے سے تشتت جو لفظ آیا ہے وہ ہے افراط فی البعد، دوری میں افراط کو کہتے ہیں، ولا تشتت، افراطی ہمارے اندر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے ہمارے درمیان؟ انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ افراد کیسے پہنچے، یعنی ایک امر ثابت ہے، اس کے اوپر ہمارا یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور اس میں انحراف اور افراط کی کوئی جھلک نہیں ہونی چاہیے۔ خوب یہ پتہ لگ گیا کہ انہوں نے ان کا تقاضا کیا تھا، جو جھگڑا لے کے آئے ہیں، انصاف سے فیصلہ ہو، انحرافی اور افراطی فیصلہ نہ ہو، ولا تشتت، اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے لے آؤ، کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ان ھذا اخی، یہ ہے میرا بھائی، لہو 99 بھیڑیں ہیں اس کے پاس، صحیح ہے، یعنی 99 مثلا گھر ہیں، بھیڑیں ہیں اس کے پاس، ولی نعجۃ واحدۃ، میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے،
اور حضرت یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مجھے دے دو. فقال اکفلنیہا، یہ بھی میری کفالت میں یا میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب، اور اپنی باتوں میں جو ہے نا میرے اوپر قدرت بھی یہ جماتا ہے. صحیح ہے؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اپنی بھیڑوں کے میں اس ایک تیری بھیڑ کو شامل کرنے کا اس کا تقاضا ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سوال کرنا اور اس کا یہ کہنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے اس کا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو آپس میں مل جل کے رہتے ہیں یا الجھ جاتے ہیں، ان میں سے بعض دوسروں کے اوپر سرکش ہوتے ہیں. یہ اب داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہے. سوائے ان کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے افراد ہیں کہ جو ایمان کے تقاضوں کے تحت منصفانہ طریقے سے چلتے ہیں. لیکن یہ افراد جو افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور سرکش اندر سے بن جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کرتے ہیں. وقلیل ما هم، اور اس طرح کے افراد کیا ہیں؟ بہت قلیل ہیں. یہ کہنا تھا تو داؤد علیہ السلام اب پریشان ہو گئے. وَظَنَّ داؤد، ظن ہوا داؤد، یعنی داؤد علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، انما فتنہ، ہم نے داؤد کو آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا. وخر راکعا وانابا، اور گر گئے رکوع کی حالت میں چلے گئے اور دیر تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. فغفرنا لہ ذالک، اور ہم نے بھی مغفرت داؤد علیہ السلام کی کر دی. ان لہو عندنا لزلفا، ہمارے نزدیک اس کا بڑا ایک قریبی مقام ہے. وحسن مآب، اور اس کا کیا بہترین اس کے پلٹنا ہے. پھر کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اب یہ زمین پر ممکن ہے کہ ابھی خلافت دینے سے پہلے کا ہے. داؤد علیہ السلام کا ہم اب تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہے ہیں. داؤد ہم نے تم کو قرار دیا زمین پر خلیفہ. فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں میں اتباع وہ کرو فیصلے. ولا تتبع الہوا، ہوائے نفس کی اتباع مت کرنا. اس واقعے پہ آئیں، اب ہم دقت کرتے ہیں. تصور المحراب ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ محراب آپ جانتے ہیں نا، محراب میں کہیں سے آنے کی جگہ ہوتی ہے، پھر لمبی لمبی دیواریں کودنے کا کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی تھا تو شدت خیال میں چلے گئے، اور اس خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر ان کے اندر ایجاد کیا، اور وہ منظر بھی اس طرح کا سخت منظر تھا اصلاً پتہ ہی نہیں لگا حقیقت آنکھوں سے باہر ہی اندر ہے. عرفا کا میں یہ آپ کو تشریح بیان کر رہا ہوں، اور عرفا کی یہ تشریح بالکل درست تشریح ہے. یہ بھی صرف ایک قول کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ اس کی مادی تشریح صحیح بنتی نہیں ہے. آپ جتنا بھی غور کریں محراب میں کہاں سے وہ افراد آئیں گے؟ کوئی کھلے میدان میں تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. کھلا میدان مانے تو پھر دیواریں پھلانگ کے آنے کا کیا مطلب؟ پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو فوراً مسئلہ چھیڑنے کا کیا مطلب؟ پھر وخر راکعن، حالت نماز میں تھے رکوع میں گئے، فوراً سجدے میں نہیں گئے، وہ دیر تک استغفار کرتے رہے. اس کا یہ مطلب ہے ان کی قوت خیال میں یہ پوری تصویر کشی ہوئی ہے، اور اس تصویر کشی میں آئے فرشتے بھاگم بھاگ پھلانگتے ہوئے دیواریں. اتنی لمبی چوڑی دیواریں جب پھلانگی ہیں تو ادھر سے ڈر گئے وہ، اور آگے کہا گھبرائے مت. آیا جو عام افراد مسئلہ لے کے آتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مت لا تخف، مت ڈرو؟ یہ تو نہیں کوئی کہتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر وہ بالکل اپنے عمیق خیال میں جا چکے ہیں، اور اس خیال کے اندر اب جب وہ افراد آئیں اور کہا تو قبل اس کے کہ دوسرے سے پوچھ تو لیتے تیرا موقف کیا ہے، یہاں پہ خطا ہوئی. صحیح ہے، چونکہ یہ قوت خیال تھی، ورنہ عصمت کے خلاف ہوتی حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ چیز. اس لیے انہوں نے ایک کی بات سن لی اور سنتے ساتھ فوراً موقف دے دیا کہ یہ جو 99 بھیڑوں والا یہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس نے ظلم کیا ہے مانگ کر. جبکہ حق کیا قاضی کا بنتا ہے؟ قاضی دونوں کا برابر موقف سنے. تو اس کا موقف ہی نہیں سنا اور فیصلہ بھی دے دیا، اور فیصلہ دیتے ہوئے نصیحتیں بھی چار کر دی. تو اس جگہ پہ اب داؤد علیہ السلام وہ قوت خیال سارا دھماکے سے اڑ گیا. پتہ لگا نہیں میں تو ادھر نماز بھی ہوں، فوراً رکوع میں گئے اور پتہ لگ گیا اللہ نے مجھے ادھر آزمایا. یہ میدان سجا داؤد علیہ السلام کا. اس میدان کے اندر ایک مسئلہ پیش ہوا، اور اس مسئلے میں انہوں نے دیکھا کہ میں
اس جگہ پہ دوسرے کا موقف ہی نہیں سن سکا. ممکن ہے کہ بالکل انہوں نے حق فیصلہ کیا ہے، ممکن کیا یقیناً حق فیصلہ کیا ہے، لیکن اس جگہ پر انہوں نے جو نظر انداز کیا پہلے کے موقف کو، اس کے اوپر خداوند متعال نے ان کو متوجہ کرایا، کیونکہ زمین کے اوپر خلافت دی ہے انہیں، زمین کے اوپر قاضی اللہ نے بنایا ہے، لوگوں نے مسائل اپنے لے کے آنا ہے. اس جگہ ان کو جلد بازی کا اصلاً مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تربیت ہے انبیاء علیہ السلام کی. لیکن آپ نے دیکھا میدان خیال سجتا ہے، میدان خیال بتاتا ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، میدان خیال بتاتا ہے کہ انسان عملاً کس جگہ پر ہے اپنے نفس کے، اور یہی نفس روز قیامت سامنے آئے گا، کیونکہ نفس نے سامنے آنا ہے، بدن نے تھوڑی آنا ہے. نفس جہاں پہنچا ہے وہی اسی کو دیکھے گا. اس لیے جو اس ٹائم نفس کے اندر امام زمان علیہ السلام کی اتباع کا سوچتا ہے، اطاعت کا سوچتا ہے، محبت کا سوچتا ہے، ان کی خاطر کام کرنا چاہتا ہے، ان کی نشر و اشاعت کرنا چاہتا ہے، امام مہدی علیہ السلام سے لوگوں کو تعارف کراتا ہے، ان کی حکومت کی یقین دہانی دلاتا ہے، یہ امام کے ہمراہ ہے. اگرچہ ابھی امام زمان علیہ السلام نے یہ اٹھایا جائے گا ان کے ہمراہ، لیکن ایک کا نفس ان ساری چیزوں سے خالی ہے. جیسے لائٹ گئی ہوئی ہے، بلب ہیں خالی لیکن تاریک ہے، یہ جب اٹھایا جائے گا یہ امام علیہ السلام کے ہمراہ نہیں ہے. اس کی پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی یہ سمجھے پتہ نہیں کون سی ہماری یہ تشریحات ہیں، نہیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صحیح سند یہ روایت ہے، شیعہ سنی دونوں کتب میں معنی کے اعتبار سے معتبر ہے. یہ سنی کتب میں الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، یہ معنی کے اعتبار سے وارد ہوئی ہے. یہ لہذا معرفت نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہمارے جسم کے اعمال جو ہیں وہ نفس کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، نفس کی اساس پر صادر ہوں تو ٹھیک ہے. اس لیے آیت اللہ جوادی عامی حفظ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں. دین اسلام میں صرف حسن فعلی نہیں ہے کہ فعل آپ کا اچھا ہو، حسن فعلی بھی ہونا چاہیے. وہ جو فاعل ہے فعل انجام دے رہا ہے، وہ جو فعل انجام دے رہا ہے اس کا اچھا ہونا لازم ہے یا نہیں؟ مثلا یزید جا کے 100 یتیموں کے جا کے کھانے کھلا دے شام کے اندر، یہ حسن فعل ہے، حسن فاعل نہیں ہے. فاعل کی اچھائی نہیں ہے. یہ ممکن ریاکار ہو، ممکن ہے ظالم ہو، بیت المال سے کھلا رہا ہے. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، باب الظلم الکافی میں وارد ہوا، انشاءاللہ ہم اپنے درس اخلاق کی اس میں پڑھیں گے سلسلے میں. باب الظلم اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. خدا کی عنایت ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے اجاگر ہو قبل اس کے کہ ہم زمین کے اوپر سے نکل جائے، موت آئے اور لے جائے. جیسے کہ کھربوں لوگوں نے ابھی اور آنا ہے، ان میں سے ایک ہم بھی ہیں. جیسے اسی شہروں میں کروڑوں لوگ، کھربوں لوگ گزر گئے، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں. آئے تھے، بیوی بچے پیدا ہوئے اور چلا گیا جی ادھر سے. کیا لے کے گیا ہے، کیا زندگی میں کام کیا ہے؟ الکافی تھی، ترجمہ بھی تھا، توجہ بھی دلائی، کتاب بھی نہیں کھول کے کبھی دیکھی تھی. نہیں دیکھی تو گزر گیا، دوبارہ یہ تو نہیں ٹائم وہ واپس لوٹ کے آئے گا نا. خود جائے، دیکھے، پڑھے، کتاب اٹھائے، آخر روز قیامت یہ جواب دے گا میں تو بس یہ صبح اٹھتا تھا، بیوی بچوں ان کے درمیان رشتہ داری، فنکشن کچھ کیے، کچھ قصبے حلال کیا، پھر سو گیا، پھر اگلے دن اس طرح کیا، پھر سو گیا. 1000 سال اللہ تعالیٰ دے تو ہم ادھر ہی رہ جائیں گے. یہ وہ کام ہے، جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ حیوان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہونے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، اس کی عادات میں کوئی فرق آتا ہے؟ ایک ہی طرح سے وہ رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے گھرانے کے اعمال کے اعتبار سے دیکھیں، ایک ہی حالت ہے. وہی چیز کھا رہے ہیں، اسی بستروں پہ سو رہے ہیں، انہی افراد سے آشنا ہے، انہی سے میل جول ہوتا ہے، انہی سے کوئی جھگڑا شگڑا ہوتا ہے، پھر اصلاح ہوتی ہے، پھر دیگر کی شادیاں ہوتی ہیں، نسل آگے بڑھتی ہے. بس وہی عمل، وہ میں جو بچپن میں تھا اب میں جب بوڑھا ہو رہا ہوں، ہر 2 صورتوں میں ایک ہی عمل انجام دیا. اس میں کوئی رشت نہیں ہے. ادھر رشت ہے. پہلے باب الظلم میں نے نہیں الکافی میں پڑھا تھا، پڑھ لیا الحمدللہ. پہلے مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں درس قرآن کے عنوان سے 30 درس سن لوں، وہ بھی 1.5 گھنٹے کے. پہلے تو 55 منٹ کے ہوتے تھے. نہیں، یہ رشد کی طرف ہے. لہٰذا باب الظلم میں ایک روایت امام کی وارد ہوئی ہے. راوی آیا، اس نے کہا کہ یا امام میں فلاں ظالمین کے حاکم رہا ہوں، والی رہا ہوں، کارمند رہا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اب اس نے اپنا ایسا طور طریقے سے سوال کیا تھا تو امام اس کو تھوڑا حوصلہ دیں. امام خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا اسے. سوال اس نے کیا، میں
کسی کا ظالم بادشاہ سلطان، یہ جو غیر قانونی حکمران ہیں، ان کی طرف سے نمائندہ یا حاکم رہوں میں ان کا۔ تو امام نے کہا میری کوئی توبہ ہے، توبہ ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا خاموش بالکل۔ پھر اس نے سوال کیا، اب امام پھر خاموش خاموش خاموش، پھر جواب دیا ایک صورت میں ہو سکتی ہے، جو مال کھایا ہے سب لوٹاؤ، جس کا مال تھا ان سب کو لوٹا دو تو ہو جائے گی، ورنہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایسا ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس صورت بنتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو پہچانے، ایک میدان میدان مادی ہے، دوسرا میدان میدان خیال ہے۔ خیال روشن کر دیتا ہے ہر انسان کو، کیونکہ میدان مادی تو ہر ایک کے لیے ہر لحاظ سے سجنا ہی نہیں ہے، اس لیے خیال اس کا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کے نقائص میں استغفار کرے، توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار اللہ کی وہ عظیم ترین رحمت ہے، ہر گناہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ہر گناہ چھوٹا ہے۔ فوراً پکڑے، آخری ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، اللہ سے استغفار کرے۔ وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف قرآن میں کی ہے، تعریف کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ کبھی اس کو تنہائی میں جا کے صرف آیت پر عمل کرنے کے لیے، بارے اللہ تجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جو سحری کے وقت میں تنہائیوں میں جا کے بارگاہ میں تیری استغفار کرتے ہیں، بیٹھے ہوں اٹھے ہوں، سجدہ سب سے قرب ہے، قریب ترین حالت اللہ تعالیٰ سے سجدہ، سجدہ میں جا کے استغفار کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں، جا کے عمل کریں اس کی اوپر، نماز شب پڑھیں سجدہ طولانی کر دیں، نماز شب پڑھیں قنوت طولانی کر دیں، رکوع طولانی کر دیں۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، داؤد علیہ السلام نے رکوع طولانی کیا۔ داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے سمجھے دو کام، اگر کوئی خطا ہماری سامنے آئی ہے اسے خطا نفس کے اعتبار سے قرار دیں، نامہ اعمال میں بے شک نہیں ہے، نامہ اعمال میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے اندر تو وہ ہے نا موجود نقص۔ نمبر دو، اگر نقص کو دیکھے فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ تین لفظ قرآن کریم نے اس جگہ پہ داؤد علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں۔ یہ جو تین لفظ ہیں یہ تین در حقیقت حالتیں ہیں، ان تین حالتوں کو اپنے نقص کو دیکھ کے فوراً ان تین حالتوں کو اختیار کریں۔ پہلا کیا ہے؟ فاستغفر ربہ، رب کے سامنے استغفار کرے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام و تمام آسمانی کتابوں کا یہ پیغام ہے کہ فاستغفر ربہ، استغفار یہ ہے باب الاستغفار، بابہ مفتوح للراغبین، راغبین کے لیے دروازے اس کے کھلے ہیں۔ فاستغفر ربہ، رب کی طرف استغفار۔ نمبر دو، وخر راکعا، فوراً رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں یا سجود کریں اللہ کی بارگاہ میں، رکوع اور سجود کا سہارا لیں۔ یہ دو حالتیں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین حالتیں ہیں۔ سب سے قریب ترین حالتیں کون سی ہیں؟ رکوع، اور رکوع سے بھی قریب ترین حالت سجود ہے، جس پہ شیطان چیخیں مارتا ہے، چیخیں مارتا ہے کہ بار الہ میں نے انکار کیا اور اس نے سجدہ کیا۔ نمبر تین، وَأَنَابَ، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اپنے نقص کو دور کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ میدان کیسے سجتے ہیں۔ آئیں اب ہم روایت کی طرف آتے ہیں، یہ مطالب مزید آگے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں اور بھی کئی واقعات ہیں اس میں۔ مثلا ایک واقعہ اور میں سنا دوں، اگر اس بات آ گئی ہے، خیال کو دنیا خیال، اس لیے اپنے خیالات پہ بہت غور کرے۔ برا خیال آیا کہیں یہ نفس کیا تو نے بھیجا میرے سامنے منظر، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا رنگین انسانی نفس میں رنگین تصویر کشی وہ نہ وہم کر سکتی ہے، نہ عقل کر سکتی ہے، نہ حس کر سکتی ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ صرف قوت خیال۔ خیال خالی لفظ نہ بولیں، ہمیشہ لفظ بولیں قوت خیال، تاکہ ہم اردو والے خیال سے جدا ہو جائیں۔ اردو والا خیال نتیجہ قوت خیال کا، درست؟ رنگین تصویر کشی، واقع کی تصویر کشی، وہ کون کر سکتا ہے ہمیشہ؟ خواب ہو یا خیال ہو۔ اس لیے آپ نے روایت بھی آج صحیح سند پڑھی، اس میں کیا ہے؟ ان رأی المؤمن
ورؤیاہ، کیونکہ دونوں ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں، رائے اور رؤیا منبع دونوں کا ایک ہی ہے، درست ہے۔ ایک اور روایت دی ہے، الکافی کی روایت ہے، البتہ یہ روایت کوئی بہت مضبوط اسناد سے نہیں آئی، لیکن اس کے جو نتائج ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے لیے قابل دقت ہیں اور قابل حوصلہ ہیں۔ یہ اصل میں مکاشفات امیر المومنین علیہ السلام کے، اور یہ ذکر کیے ہیں بحار الانوار میں جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 84 میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں واقع سے نتیجہ ہم نے لینا ہے۔ ہاں زیادہ دقیق بحثیں ہوئی تو ہم یہ کہیں گے سند نہیں ثابت اس کی، لیکن واقعہ اپنی جگہ پہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ یہ تو قرآن کا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کی مادی تصویر کشی حوصلہ مند نہیں ہے، لیکن اس کی تصویر کشی جو قوت خیال کی برکت سے، یعنی حس کی، یا یہ حسی قوت حس سے واقعہ جنم لیا یا قوت خیال سے، وہ اختلاف بس یہ ہے، واقعہ ضرور جنم پایا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں قوت خیال سے، اس لیے یہ قسمت کے منافی بھی نہیں ہے، درست ہے، کیونکہ نامہ اعمال میں نہیں ادھر لکھا جا رہا، لیکن دوسرے سے نہیں پوچھا تو قاضی یہ نہیں کر سکتا، وہ دونوں کا موقف لے گا۔ خوب ادھر لیکن ہم نے یہ دیکھ لیا کہ میدان خیال میں سجتا ہے، اور وہ جو خیال میں میدان سجتا ہے وہ کاملاً ہمارے نفس کی عکاسی کرتا ہے۔ آجیں اب اس واقعے کے اوپر غور کریں۔ واقعات کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے مکاشفات میں سے، اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انی کنت بفدک، میں فدک میں کام کر رہا تھا، فی بعض حیطانہا، بعض اس کے حصے تھے، چار دیواریاں۔ آپ کو پتہ ہے نا فدک ایک بستی تھی چھوٹی سی، باغ نہیں تھا کوئی چھوٹا، ایک کیا ہے بستی تھی جس میں یہودیوں کے گھرانے رہتے تھے اور ادھر کھیتی باڑی وغیرہ کر کے وہ گزارا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جس طرح محلے نہیں بنے ہوتے، تو خیبر کے پیچھے بہت سارے محلے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے۔ آپ اگر سمجھنے کے لیے صحیح تصویر کشی اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے، قلعہ خیبر کے پیچھے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے محلے آباد تھے۔ قلعہ خیبر کے گرنے کا مطلب ہے ان کی اب کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور قلعہ خیبر ایسا خطرناک ترین قلعہ تھا، جس طرح اسرائیل چھوٹا سا ہے، چاروں طرف سے مسلمان ممالک ہیں، اندر گھسنا مشکل ہے، تو ان بستیوں میں بھی اور محلوں میں نہیں بچا جا سکتا تھا۔ یہودی نظم و ضبط کے حوالے سے، اجتماعی شعور کے حوالے سے بڑے منظم رہے ہیں، اپنے ادوار میں منظم ترین انہوں نے سوسائٹیز اور چیزیں بنائی ہیں خوب۔ تو انہی میں سے ایک فدک تھا، خیبر جب گر گیا اور فتح ہو گیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو فدک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ملا تھا، اور یہ حق انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ تحفہ میں عنوان دے رہا ہوں، وَإِلَّا اسے کہتے ہیں ہبہ۔ ہبہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی مال اپنی کسی عزیز رشتہ داری کو دے کے اس کی ملکیت بنا دیتے ہیں، یہ ہبہ ہے، پھر وہ لوٹ نہیں سکتا۔ تحفہ کہتے ہیں عزت و احترام اور محبت کی وجہ سے کسی کو کوئی مال دینا۔ ہبہ کیا ہوتا ہے، اپنے تعلق اور جان پہچان کی وجہ سے اس کو عنایت کر دینا، وہ ہبہ تھا یہ مال۔ وہابہ کہتے ہیں عطا کرنے کو، ہبہ یعنی ایک عطیہ دے دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے والدین دیتے ہیں، مثلا 2 گاڑیاں ہیں، باپ نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تیری ہو گئی، یہ ہبہ کہلائے گا، یعنی یہ تیری ملکیت ہوگی، اب آئندہ سے تیری ہے۔ تو اس کے اوپر امام علی علیہ السلام کام کر رہے تھے، حیطان بعض اس کی جگہوں کے اوپر۔ وقت سارت لفاطمہ، کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب فدک دے دیا گیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس منتقل ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا انا بامرأۃ، میں کام کر رہا ہوں، دھوپ تیز تھی، پسینے سے شرابور تھے، اور چلا رہے تھے، مٹی کھود رہے تھے، گویا کہ ہل چلا رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں، تو بہت شدت، کیونکہ دھوپ بھی تیز ہوتی ہے اور اس میں پسینے سے شرابور انسان ہو تو تھکاوٹ بھی شدید اس کی اوپر طاری ہو، چونکہ وہ ادھر کھیتوں پہ کام کرتے تھے تو کمائی آتی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام اس حوالے سے بہت خوددار تھے، اور یہ بات بہت مشکل ہے کسی یہودی کے باغ میں کام کرتے رہے ہوں، مشکل ہے، خوددار تھے، خود ہی کام کیا کرتے تھے۔ تمام ائمہ علیہ السلام، بلکہ روایت وارد ہوئی ہے کوئی نبی نہیں گزرا اور کوئی امام نہیں گزرا 2 پیشے اس نے اختیار نہ کیے ہوں، ایک تجارت ہے اور دوسرا بھیڑ بکریاں چرانا ہے، بس سخت ہے بھیڑ بکریاں چرانا،
اور معذرت ایک کھیتی باڑی ہے اور ایک یہ نہیں بھیڑ بکریاں چرانا ہے، کیونکہ اسی میں تجارت ہے، تجارت اسی کے ذریعے سے کرتے تھے وہ. ایک کھیتی باڑی ہے اور ایک بھیڑ بکریاں چرانا، اسے خود تھوڑا پودوں سے لگ جایا کرنے، اچھی چیز ہے یہ. بہرحال امام علی علیہ السلام کی تصویر کشی اب دیکھیں. یہ ہمارا آج کا درس اسی موضوع کے اوپر ہو گیا کہ ہمارے لیے میدان، یہ جو علائم بیان کیے گئے ہیں وہ اس حوالے سے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل تربیت کر رہی ہیں، عبرت کا نمونہ ہے. اس لیے ان علامات کو ہلکا اور ڈھیلا نہ سمجھیں. اب کام کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام، دھوپ بھی تیز ہے، پسینے سے شرابور ہیں، مٹی کھودی جا رہے ہیں یا جو ہل چلا رہے ہیں، اور تھکاوٹ سے بھی بری حالت ہے. جب تھکاوٹ سے بری حالت ہو اور نیند کا بھی غلبہ آنے کا اندیشہ ہو یا کمزوری کی وجہ سے کوئی ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے ہوں تو انسان خیال کی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا انا بامرات، میں نے دیکھا میں ایک خاتون کے پاس ہوں، قد حجمت علیہ، وہ آ گئی ہے میرے اوپر، اچانک ہی پہنچ گئی. وفی یدی مسحات، میرے ہاتھ میں وہی بیلچا شیلجا ہے اور میں اس سے کھود رہا ہوں، وانا اعمل بہا، اور میں اس زمین پر کام کر رہا ہوں. فلما نظرت الیہا، اور اس کے اوپر کہ جو میرے سر کے اوپر آن پہنچی ہے، میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو طار قلبی، دل میرا اڑنے لگ گیا. یعنی اس کے حسن و جمال نے مجھ کو کاملاً گھیر لیا، اس کے حسن و جمال نے. طار قلبی کہ وہ ہوتے ہیں نا کہ ہوش اڑا دینے والی، جیسے اردو میں ہوش ربا بھی لفظ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوش ربا یعنی جن کو دیکھ کے انسان کے ہوش و حواس جو ہے نا، حسن و جمال دیکھ کے وہ پرواز کر جائیں. مما تداخلنی من جمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کے جو میرے دل کے اندر کیفیت طاری ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ طار قلبی، دل میرا پرواز کرنے لگ گیا. فتشبہت ہا ببثینۃ بنت عامر الجمحی، تو تشبہ تو میرے سامنے جو اس کی تشبیہ سامنے آئی، تشبیہ ہوتی ہے اس کی جیسی مثل، وہ جو خاتون آئی تھی وہ شکل و صورت چال ڈھال اور اپنے پورے پیکر میں کیا تھی کہ بثینہ بنت عامر نہ معروف ترین حسینہ تھی اس دور کی، معروف ترین. بڑے مردوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اس سے وہ مسز ورلڈ مثلاً کہہ لیں آپ اپنے اس دور کی، جو مردوں کے اعتبار سے نا، تو کہا اس طرح کی ایک شکل و صورت میرے سامنے آشکار ہوئی. وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ قُرَيْش، یہ بثینہ جو ہے وہ قریش کی سب سے حسین و جمیل خاتون تھی. فقالت لی، اس نے مجھے کہا، یبن ابی طالب، اے فرزند ابی طالب، هل لک ان تزوجنی، کیا تم مجھ سے ازدواج کرو گے؟ وَأُغْنِيَكَ عَنْ هَذِهِ الْمِسْحَاتِ، میں تجھے اس سب سے بے نیاز کر دوں گی. یعنی ماحل بھی ہے، مال بھی ہے، خوبصورت کمرہ بھی ہے، آرام دہ بستر بھی ہے، اور میرا پورا کا پورا پیکر بھی تیرے لیے حاضر ہے. اغنیک عن هذه المسحات، ان کلہاڑوں سے اور کھیتی باڑی اور ان چیزوں سے تجھے مستغنی کر دوں گی، اتنا مال ہے میرے پاس. وَأَدُلَّكَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں کی میں تجھے رہنمائی کروں گی، کہاں کہاں پہ خزانے سارے تیرے لیے جمع کر دوں گی. وَيَكُونَ لَكَ الْمُلْكُ مَا بَقِيتَ، جب تک زندہ ہے تو بادشاہ ہے، مملکت تیری اور بادشاہ تو ہے. تو یہ بثینہ وہ جس کی تشبیہ سامنے آئی. اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال کی کیفیت آپ نے دیکھی، پھر مال کی کیفیت دیکھی، اور مال کا تقاضا بھی بقا کی حد تک. فقلت له من انتی، تو ہے کون؟ حتی اخطبکی، یہاں تک کہ میں تجھ سے نکاح کروں. قالت انا الدنیا، میں دنیا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ دنیا جس طرح وہ اوپر سیارے سے نظر آتی یوں گھومتی ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی. خوابوں میں کوئی خاتون آتی ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، وہ یہ دنیا، حب دنیا یہ منظر بنا رہی ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ میں دنیا ہوں. فقالت انا الدنیا فقلت لها، تو میں نے کہا ارجعی، جا چلی جا. فاطلبی زوجا غیری، کوئی اور میرے علاوہ اپنا شوہر تلاش کر. فلست من شأنی، تو میرے قابل نہیں ہے، میرا درجہ تیرے ان حقیرانہ دنیا سے بہت بلند ہے. ہر ایک کو اپنی، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر کوئی اپنی قدر جانے. وہ دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا، آخرت کے لیے ہوا ہے. اس لیے حد عقل اپنی قیمت وہ ڈالر، تومان، روپے، پیسے میں نہ لگائے. اپنی قیمت کیا لگائے؟ جنت لگائے،
اگر عمل انجام دینا ہی دینا ہے تو جنت کے لیے دو۔ تو امام نے فرمایا لست من شأنی، تیری یہ حیثیت، تو میرے قابل نہیں ہے۔ وَأَقْبَلْتُ عَلَى مِسْحَتِي، امام فرمایا میں نے پھر وہ کلہارا پکڑا اور شروع ہو گیا اسے۔ وَأَنشَأْتُ اقول، اور یہ پھر میں نے جملات بولے، پھر پوری ایک امام کے اشعار ہیں، لقد خواب من غرته دنیا دنیا، کہ برباد ہو وہ دنیا جو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی تھی، جو پست ہے۔ وما ہی ان غرت قرونا بتالیق، یا اسی طرح سے بطائل، بہرحال وہ بھی اس کے کلمات میں سامنے زیادہ واضح نہیں ہے، کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ یہ وہی واقعہ جو اہل سنت میں بھی بعض مولانا حضرات پڑھتے ہیں کہ میں نے تجھ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش، نہج بلاغہ میں بھی ہے یہ، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیا جا میں نے تجھ کو 3 طلاقیں دے دی۔ وہ یہ والا واقعہ ہے۔ یہ کہاں پر انجام پایا؟ آیا قوت حس میں انجام پایا مادی دنیا میں؟ کیونکہ مادی دنیا میں خاتون آ کے ہجوم، حجمت کہتے ہیں کسی کے پر حملہ کر دینا، تو اس نے گویا کہ حملہ کر لیا، گویا کہ امام کا کلہڑا اٹھا کے پھینکا، گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میرے حسن جمال کو دیکھ، میری مال و دولت کو دیکھ، جب تک باقی ہے خزائن ارض تیرے پاس ہیں، رابطہ مجھ سے قائم کر۔ تو امام نے پوچھا تو کون ہے جو میں تجھ سے شادی کروں، تجھ سے میں قریب تیرے آؤں؟ تو اس نے کہا دنیا۔ تو امام نے فرمایا تجھ کو تو میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی تجھ سے ہمیشہ کے لیے رابطہ میں نے توڑ دیا ہے۔ اور پھر وہ اپنا فقیرانہ دوبارہ سے انداز اختیار امام نے کر لیا اور اس کو پکڑا۔ یہ قوت خیال میں واقعہ پیش آیا۔ خیال ہے کہ جو ایک رنگین دنیا کے ساتھ برتاؤ اور جھگڑا اور اس میں فتح یاب ہو جانا، یعنی خیال میں بھی امام علی علیہ السلام کو دنیا اپنی پوری زینت اور چمک کے ساتھ وہ آئے تو وہ ہرا نہیں سکی۔ ہماری صورت ایسی ہوتی ہے، اس کی ایک جھلک پڑتی تو پھر بعد میں غسل کرنا پڑ جاتا ہے انسانوں کو۔ یہ مسائل ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے دنیا کی جو صورتحال ہے وہ اسی نوعیت کی صورتحال ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ اور علماء اخلاق نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بدون وجہ نہیں ہے۔ دنیا جو آتی ہے وہ نامحرم کے اگر روپ میں ڈھل کے آئے تو اس کی صورتحال ایسی برپا ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں ایک زمین رکھتا ہے، اور اس زمین کا کیا نام ہے؟ قوت خیال ہے۔ اس زمین کا نام قوت خیال ہے۔ اس قوت خیال میں جو برپا ہو رہا ہے، آئندہ اس پہ غور کریں۔ وہ اگرچہ حقیقت نہیں رکھتا، ابھارا گیا ہمارے نفس کی طرف سے، واقع پہ غور کریں کہ میرا نفس ادھر کہاں پر ہے، تو وہاں پر پریشان نہ ہو، وہ کام کرے جو داؤد علیہ السلام نے کیا، وہ کام کرے جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا۔ کیونکہ ہر دور میں ہر ایک کے لیے حسین و جمیل خواتین ہیں، ہر ایک کے لیے ایک شہنشاہانہ زندگی کے موارد موجود ہیں جس کے وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں زینت دنیا۔ وہ جب قریب آتی ہے تو وہ دیکھیں اب اس کے نفس کا کیا ریاکشن اور اب اس کے نفس کا کیا حال تھا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔